شوہر وہ بیٹا موجود ہے نا. اب بعض ساسیں بیچاری یہ سمجھتی ہیں کہ جو میری بہو آئی ہے تو یہ میرے بیٹے کی کم میری غلام زیادہ آئی ہے, اب میں اس سے کیا ہے برتن دھلواؤں گی, یہ کروں گی. نہیں بھائی, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, کر رہی ہے, اس کے اخلاق ہیں, اس کا حسن خلق ہے, تو دونوں طرف سے جب بیلنس برابر ہوگا انشاءاللہ زندگی کی گاڑی کیا ہے, چلتی رہے گی. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے عورتوں کی ذمہ داری یہ بھی لگائی ہے, عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے پیسوں کو فضول خرچی میں نہ اڑائے. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے, وہ بیچارہ شوہر سمندر میں جاتا ہے, موت کے منہ میں جاتا ہے, پیسے لے کر آتا ہے, یہ گئی اور 2 منٹ میں ساری کیا اڑا کر آ گئی. نہیں, اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے, اس کی حفاظت کرنے والی ہے. اور اسی طریقے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے بستر پر کسی کو نہ بٹھائے. اب بستر پر بٹھانے کے کئی مطلب ہیں, اس پر کسی اس کی اجازت کے بغیر نہ بٹھائے, اس کے کئی مطلب. ایک تو تعلقات کسی کے ساتھ خراب کرے اور اس کے بستر پر, یہ بھی غلط, یہ مطلب ہے. اور یہ کہ صرف بٹھانا بھی مراد ہے, یہ بھی غلط. اس کا ایک واقعہ ہے, صحابہ کے واقعات کے اندر نور ہے, تو اس لیے صحابہ کا واقعہ تو بغیر اس مجلس میں صحابہ کا واقعہ نہ ہو تو مزہ کیا ہے. ہماری آپ کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تقریباً مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کتنے عرصے تک کیا ہے جنگیں لڑی, 21 سال تک جنگیں لڑتی رہی ہیں. یہ ابو سفیان مقابلے میں آتا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مکہ سے نکل گئیں, وہاں اپنے خاوند کے ساتھ, اور خاوند بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن کچا مسلمان تھا. حبشہ گئے, حبشہ میں رہے, اور حبشہ میں ان کا جو خاوند تھا ام حبیبہ کا, وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا, مر گیا وہیں. اب ام حبیبہ اکیلی عورت, ماں باپ سے دور, بہن بھائیوں سے دور, اجنبی شہر کے اندر. تو لیکن نجاشی نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی مسلمانوں کو. اب ام حبیبہ اپنے کمرے میں تھی, کنیز آئی, دستک دی, پوچھا کون, جواب دیا, اور ام حبیبہ سے کہا میں آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے. کس نے دیا ہے؟ وہ مدینے کے چاند محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرماتی ہے میں حیران ہو گئی, اس لیے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا ام حبیبہ نے اپنے خاوند کے بارے میں کہ میرے خاوند کا چہرہ بدل گیا ہے. اٹھی تو سمجھ گئی کہ اب میرے خاوند کا چہرہ بدل گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ختم ہونے والا ہے. تو یوں کنیز نے بتایا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. ام حبیبہ اتنی خوش, ان کے پاس جو کچھ تھا خوشخبری دینے والی اس کنیز کو دے دیا. کہا میرے پاس اور ہوتا میں تمہیں دے دیتی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھایا گیا. نجاشی نے ساری ترتیب بنائی, اللہ کے نبی مدینے میں ہیں, ان کی وکالت یہاں کی گئی, اور یوں ان کا نکاح ہو گیا. اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ آئیں. اچھا, ابو سفیان کو اس وقت پتہ چلا, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان, لیکن ابو سفیان ظاہر بات ہے اس کو اتنا تو پتہ تھا نا محمد تو محمد ہے, اچھے اخلاق والا ہے. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد عربی نے میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا, کہا کچھ بھی ہو محمد انسان ایسا ہے کہ اس جیسا رشتہ اگر آئے تو ٹھکرایا نہیں جاتا. ارے میرے جوانوں, کیوں محمد عربی ایسا انسان ہے, وہ کافر ہو, کفر کی حالت میں یہ کہہ رہا تھا, پھر تو مسلمان ہو گئے. محمد ایسا انسان ہے, پیغام بھیجے, ٹھکرایا نہ جائے اس کا پیغام. ارے میرے جوانوں, محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دنیا والوں کی خاطر کیوں قربان کر رہے ہو؟ محمد تو ایسا انسان ہے, اس کی سنت کو چہرے پر سجایا جائے, اس کی سنت کو نالیوں کی نظر نہ کیا جائے. محمد تو ایسا انسان ہے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, میرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو دنیا والوں کے سامنے اپنی پیشانی کا جھومر بناؤ, اپنی آنکھوں کا تارا بناؤ, اپنی زبان کی مٹھاس بناؤ, پھر دیکھو دنیا اللہ آپ کے قدموں میں کیسے ڈالے گا. وہ ابو سفیان کفر کی حالت میں مجھے آپ کو یہ میسج دے رہا ہے. ہمارے اچھے دیندار بھی شادی کے معاملات میں پھسپھسے ثابت ہوتے ہیں, شادی کے معاملات میں پھسپھسے ثابت ہوتے ہیں. ہمیں وہاں فتوے دیتے ہیں, ارے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, ارے میرا دین, میرے اللہ کا دین, میرے نبی کا دین معاشرے کا محتاج نہیں. خدا کی قسم معاشرے کو چاہیے, اگر اسے عزت چاہیے محمد عربی کے ساتھ لگ جائے, معاشرے کو اللہ اونچا فرما دیں گے.
ہم معاشرے کے غلام نہیں، ہم محمد عربی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہم جوتوں کی نوک پر ایسے لوگوں کی باتوں کو اڑاتے ہیں۔ ہم کل بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی یہ کہتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی خاطر خدا کی قسم میرا قبیلہ آ جائے، ہمارا کنبہ آ جائے، ساری دنیا آ جائے، ہم سب سے ٹکرانے کو تیار ہیں، لیکن عرب کے چاند محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے بھائی، چھوڑیں گے بھائی۔ اب ابو سفیان نے یہ بات کہی، ام حبیبہ چلی گئی، ابے بھائی شیرنی تھی میری مائیں، امت کی مقدس مائیں ہیں، شیرنی تھی محمد عربی علیہ السلام کی گھر والیاں، جب یہ رسول اللہ کے نکاح میں گئیں، اور وہاں گئیں کہاں؟ وہ مسجد نبوی کے حجرات میں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے کمرہ رکھا تھا، وہاں گئیں۔